السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بھائیو، آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنى اور صفات علیاء کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں، جو کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ایک عظیم حصہ ہے. اور آج کے مسلمانوں میں ایک بڑی کمی کی بات کیا ہے کہ نماز روزے پر تو توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں، اس کی دعوت کو عام بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلمہ شہادت کا تقاضا کیا ہے. کلمہ شہادت کہ وہ ایسے تقاضے جس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی نماز روزے حج زکوٰۃ کو قبول ہی نہیں کرتا، یہ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں، نہیں معلوم. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں جن کے بغیر کلمہ شہادت قبول نہیں معلوم. نماز پڑھ رہے ہیں 40 سال سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے بنیاد کو مضبوط نہیں کیا. بنیاد کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ جو ظاہری عبادتیں ہیں، نماز روزے وغیرہ، یہ بھی مضبوط ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے. تو آپ یاد رکھیے، کلمہ شہادت کے تقاضے کو توحید کہا جاتا ہے. توحید کا مطلب ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا. یہ 3 چیزوں میں مشتمل ہے. ایک تو توحید ربوبیت ہے، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں منفرد اور تنہا ہے. ابھی اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. دوسری بات، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، ان کو اللہ کے لیے ماننا اور پیش کرنا، یہ توحید عبادت ہے. 2 قسم ہو گئی. تیسری قسم توحید اسماء اور صفات، جس پر ابھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں. توحید اسماء و صفات. اسماء اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. اور صفات جو اس کی صفتیں ہیں. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام وارد ہیں قرآن و سنت میں، جتنی صفتیں وارد ہیں قرآن و سنت میں، ان کو ویسے ہی ماننا ہوگا، ان پر ویسے ہی ایمان لانا ہوگا جس طرح وہ وارد ہے. اور اس کے ماننے میں، اس پر ایمان رکھنے میں 3 سے 4 بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی نام اور جو بھی صفات ہیں، ایک تو اس میں تحریف نہ کیجیے. تحریف کا مطلب جیسے وارد ہے کچھ سے کچھ مطلب اپنی طرف سے نہ لیجیے. آپ بات سمجھا رہی نا؟ دوسری بات، مثال پیش مت کیجیے، مثال پیش نہ کیجیے. تیسری بات، مشابہت نہ پیش کیجیے. مثال اور مشابہت میں فرق ہے. مثال کہتے ہیں مکمل طریقے سے اللہ کی اس صفت کے بارے میں بندوں سے مثال پیش کر دینا. اب جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں وارد ہے کہ ہاتھ ہے. ہم نے مان لیا ہاتھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے ہاتھ کی طرح ہے. اسی کو کہتے ہیں مکمل طریقے سے اگر مشابہت دیجیے گا تو اس کو مثال کہتے ہیں. اگر کچھ حصے میں مشابہت ہو، تشبیہ ہو، اس کو مشابہت کہا جاتا ہے. مکمل طور پر ہو تو مثال ہے، اور کچھ حصے سے ہو تو مشابہت ہے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ کیفیت مت بیان کی. کیفیت کہ پتہ نہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہوگا، نہیں. یہ چاروں باتیں بہت اہم ہیں اسماء اور صفات کے باب میں. اب قرآن نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ہم نے مان لیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. کس طرح ہے یہ نہیں، کیونکہ قرآن و سنت نے کیفیت بیان نہیں کی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو جہنم سے اللہ پوچھے گا کیا تمہارا پیٹ بھرا؟ جہنم کیا کہے گی؟ پیٹ نہیں بھرا ہے. تو اللہ اپنا قدم ڈال دے گا، اللہ اپنا
قدم ڈال دے گا، پاؤں ڈال دے گا، جہنم سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس بس، اب نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے سورہ قاف کے اندر، یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، تو بھری کہ نہیں بھری؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ وتقول حل من مزید، کہے گی اور چاہیے، اور چاہیے۔ اس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ اپنا پاؤں ڈال دے گا۔ تو اس سے کیا واضح ہوا کہ اللہ کے پاس قدم تو ہے، پاؤں تو ہے، کس طرح کا پاؤں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 مقام پر آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، پڑھا ہے کہ نہیں؟ ثم استوى علی العرش بار بار قرآن میں آیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پر، لیکن کس طرح ہے، مستوی کس طرح میں ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ کیفیت قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا۔ ایک اور صفت آپ بار بار حدیث میں پڑھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر آخر تہائی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو روزی دوں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دوں۔ یہ سلسلہ ہر رات کو ہوتا ہے، جو لوگ بھی اٹھتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کیا ثابت ہوئی؟ اللہ کی کون سی صفت ثابت ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان پر ہر اخیر تہائی رات کو، ہر اخیر تہائی۔ تو ہم نے مان لیا نازل ہوتا ہے، لیکن کیا ہم کہیں کیسے نازل ہوتا ہے؟ کیا جب نازل ہوتا ہے تو دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اوپر ہو جاتا ہے؟ یہ سب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ہم نے مان لیا، لیکن کیوں، چرا، مثال، کیسے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت نے اس کو بیان نہیں کیا ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی صفتوں کا تذکرہ ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، جس طرح اس کی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان کے لائق۔ تو ہم نے یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، اسی طرح اور بھی ہے۔ اللہ کے پاس آنکھ ہے، قرآن کریم میں 2 مقام پر آیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام سے کہا اللہ نے کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری عین کی جمع اعین آتی ہے، آنکھوں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ان دونوں مقام پر اللہ نے اپنے لیے عین کا استعمال کیا، آنکھ کا۔ اب ہم کہیں گے ہماری طرح آنکھ ہے؟ نہیں، قرآن و سنت میں آنکھ ہے، ہم نے مان لیا، کس طرح ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طریقے سے میں نے چند صفات آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، چونکہ قرآن میں وارد ہے، صحیح احادیث میں وارد ہے، ہم نے مان لیا، لیکن مثال، کیفیت، مشابہت، تحریف ہم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ تحریف کر دیتے ہیں، ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں اس سے مراد قدرت ہے۔ نہیں، قدرت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے 2 ہاتھ کی تفصیل 2 مقام پر قرآن میں ہے۔ ایک مقام سورہ صاد کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ابلیس سے؟ ابلیس، میں نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا اس مخلوق کو جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ واضح ہوا اللہ کے پاس 2 ہاتھ ہے۔ تعویل کرنے والے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس سے مراد قدرت۔ بھائی قدرت اگر مراد ہو تو کیا 2 قدرت بھی ہوتی ہیں؟ نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم بلا چونچرا مانیں گے چونکہ اللہ کے بارے میں آیا ہے۔ تو اس سے ہم اور آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں، جو بھی صفت قرآن و سنت میں وارد ہیں بلا چونچرا ایکسیپٹ کریں گے جس طرح اس کی شان کے لائق و مناسب۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہاں پر آئیے کہ اللہ رب العالمین کی جو کے نام ہیں اور ان کی صفتیں ہیں، تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ کے کتنے نام؟ کیا کہیے گا؟ کیا کہیے گا؟ ہاں بس 99 ہی نہیں۔ ابھی میں 2 طرح کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے 99 نام ہیں، جو اسے یاد کر لے، من احصاہا، جو اسے شمار کرے، یاد کر لے، دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوا؟ جنت میں داخل ہوا۔ اس حدیث سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ اللہ کے 99 ہی نام نہیں۔ ابھی لا رہا ایک اور حدیث سنیے، پھر آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کتنے نام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے جو پریشانی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو۔ اس میں کیا ہے؟ جب بھی پریشانی لاحق ہو ایک دعا پڑھیے،
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یہ دعا ہے 3-4 لائن کی، اس کو آپ یاد کر لیجئے، جب بھی پریشانی ہو اس کو پڑھا کیجئے. دعا کی کتاب حصن المسلم وغیرہ میں یہ دعا موجود ہے. یہاں پر استشہاد کے لیے ترجمہ بھی پیش نہیں کروں گا، استشہاد کے لیے اے اللہ ان ناموں کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جن ناموں کو تو نے اپنے لیے نام سے تعبیر کیا ہے، یعنی نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے. اور ابھی کا جملہ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ ان ناموں کے ذریعے بھی سوال کرتا ہوں جس کو تو نے علم غیب میں چھپا لیا ہے. علم غیب میں اللہ کتنے ناموں کو چھپایا ہے اللہ نے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. یہ حدیث اور یہ دعا بتاتی ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں. کتنے نام ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، کتنے نام ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں مشہور نام 99. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مشہور نام 99 ہیں. اور یہاں پر ایک جملہ اور بھی لائیے کہ اسی حدیث میں ہے جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا، جو اس پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. گویا کہ حفظ کرنے کے لیے، اس کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے جو نام اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ 99 ہیں. نہیں سمجھا؟ مشہور نام 99 ہیں، جو اسے یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، اس کے تقاضے پر عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سے واضح ہوا کہ مشہور نام 99 ہیں، انگنت نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو ذرا مائنڈ میک اپ کر لیجئے گا. اس کے بعد آئیے، جب آپ نے جان لیا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، قرآن پاک میں آپ بار بار پڑھتے ہیں اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، اللہ ایک نام، باقی نام صفاتی ہیں. باقی نام حج سے رحمان ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، قہار ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، خافض ہے، بہت سے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ جو نام صفاتی ہیں، تو نام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی صفت بھی ہے. نام بھی ہیں اور اللہ کے لیے وہ، اب جیسے رحمان ہے، رحمان نام ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ صفت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رحم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. اب اس کا ایک نام ہے غفار، تو صرف نام ہے غفار. جیسے ہمارا نام شاہد ہے، شاہد کا مطلب گواہی دینے والا. اب میں سچی گواہی نہیں دوں گا تو یہ نام کے ساتھ ساتھ صفت بنے گی نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے جو نام ہیں، نام ہے ساتھ ساتھ صفت بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ. اب جیسے غفار ہے، اللہ کا نام ہے غفار، ساتھ ساتھ وہ مغفرت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. اس کو سمجھیے گا. اللہ کا نام وہاب ہے، ساتھ ساتھ بندوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازتا بھی رہتا ہے. تو یہاں پر اسماء اور صفات کے قاعدے میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو کچھ بھی اللہ کے نام وارد ہیں ساتھ ساتھ وہ صفتیں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اسی طریقے سے ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نام اور صفتیں اور بھی ہیں بہت زیادہ، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. ان میں سے عالم الغیب، عالم الغیب ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے خود بخود، کسی کے بتانے پر نہیں. اور اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں. سورہ نمل آیت نمبر 65 اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. یہ جملہ بعد میں لانا کہ انہیں معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے، اس بات پر رد کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانو گے. کیسے مانتے ہو جبکہ قبروں سے اٹھائے جانے کا بھی علم ان کے پاس نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ عالم الغیب کہہ دیتے ہیں. یہ سراسر زیادتی ہے آپ کے ساتھ. آپ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیب کی کچھ چیزوں کو اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو.
آپ کے ملک میں آپ کو بچہ پیدا ہوا، آپ کے فون سے معلوم کر لیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لوگوں نے خوشخبری دی، مبارکبادی پیش کر دی، ٹھیک ہے، اب آپ میرے پاس آئیے کہیے شیخ میں عالم الغیب ہوں، کیوں؟ گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ ارے بھائی تو آپ نے فون کیا تب معلوم ہوا کہ آپ کو خود بخود معلوم ہو گیا؟ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی حیثیت یہی ہے کہ اللہ کے بتانے پر ان کو معلوم ہوتا تھا، جب نہیں بتایا نہیں معلوم ہوا، جب نہیں بتایا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ خیبر کے میدان میں، خیبر کے شہر میں ایک یہودیہ عورت نے زہر کھلا دیا، آپ نے کھا لیا، ایک صحابی وہیں پہ شہید ہو گئے۔ ابو داؤد کی روایت میں عالم الغیب ہوتے تو جان کر کے کھا لیے ہوتے؟ نہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ کی بیوی عائشہ پر الزام لگایا گیا، دلائل بہت ہیں، بس ایک دو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بیوی پر الزام لگایا گیا، مہینہ پریشان رہے، کتنا مہینہ پریشان ہے، پھر اللہ نے براءت کی آیت نازل فرمائی سورہ نور کے اندر۔ اس طرح کے اگر دلائل کو ذہن میں رکھیے گا تو جب اللہ نے بتایا معلوم ہوا، نہیں بتایا تھا تو نہیں معلوم۔ لہذا عالم الغیب کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہنا اللہ کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی۔ اور نبی کے شان میں غلو کرنا یہ نبی کے ساتھ توہین ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہ تم لوگ میری شان میں حد سے غلو نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے کہ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا دیا، کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہی بات میری شان میں نہیں کہنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان آج یہی بات کہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کرسچنوں نے سامنے سے ناک پکڑا، وہ پیچھے سے آ کے ناک پکڑ رہے ہیں۔ اب جیسے نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے، بھائی اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، قرآن و سنت نے کہا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں تو گویا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کرسچنوں نے یہی شرارت کی نا، کیا شرارت کی؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو باپ نور ہوگا تو بیٹا کیا ہوگا؟ نور ہی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اب یہی بات پیارے نبی کی شان میں یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ کر کے بات وہی آ گئی جو نصرانیوں نے کہی تھی۔ لہٰذا ایسے عقائد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل بشر ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ایسے عقائد نہ رکھیے کہ مختار کل ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ ان کو پیارے نبی کی شان میں یا بعد والے کسی اور کی شان میں علی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور غوث کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ سب اللہ کی صفت تھی، آپ نے اللہ کے علاوہ اس کے بندوں کو لگا دیا ہے، تو یہ اللہ کی شان میں کیا ہے؟ توحید۔ تو اسماء اور صفات کا باب طویل ہے، لیکن یہاں پر آخری بات کہا کہ اپنی بات میں ختم کر دوں کہ اسماء اور صفات کے باب کو پڑھنے اور سمجھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو دین کا اہم حصہ ہے، توحید کے اندر داخل ہے، جو اس میں کچا ہوگا وہ منحرف ہوگا، گمراہ ہوگا، بسا اوقات کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر آیا ہے، احادیث اس سلسلے میں متواتر احادیث ہے، متواتر احادیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش 7 مقام پر آیا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، اللہ عرش پر ہے، اپنی صفات کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، علم سے، سننے سے، دیکھنے سے، خبر رکھنے سے، یہ سب اس کی صفتیں ہیں نا۔ اللہ اپنی صفات کے ذریعے پوری کائنات کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن ہے وہ کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر عرش پر۔ اور اسی لیے آپ اذان کا پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ اللہ جب سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ اب اگر یہ کہیے کہ ہر جگہ ہے تو سب سے چھوٹا ہو گیا، یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ سب سے چھوٹا ہو گیا۔ لہٰذا قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اور اسی لیے معراج والی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نیچے نہیں ہے، کہاں ہے؟ ارے پیارے نبی کو جو معراج کرایا گیا تھا کہاں کرایا گیا؟ زمین پر، 7ویں آسمان پر جا کے جبریل رک گئے،
جبریل رک گئے سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اس کے بعد پیارے نبی آگے بڑھے۔ ہم قصے میں جانا نہیں چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اگر اللہ نیچے ہوتا، زمین پر ہوتا، تو معراج کے لیے اوپر جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی۔ لہٰذا ساتویں آسمان سے بھی آگے جانا پیارے نبی کا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر کس پر ہے؟ عرش پر مستوی اور قائم ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسماء اور صفات کے علم کا فائدہ یہ ہے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، اللہ کی بڑائی کا اندازہ ہوگا، اور جو آدمی اسماء اور صفات کو جتنا سمجھے گا اللہ رب العالمین سے اتنے ہی زیادہ محبت کرے گا، اتنے ہی زیادہ ڈرے گا۔ اب جیسے رحمان ہے، یہ صفت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ رحم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ اس سے امید کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں کہ نہیں جی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے، اللہ غفار بھی ہے اور رحم بھی کر دے گا، لیکن قہار بھی ہے۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ برائی کریں گے تو آپ اس کے لیے صفت کو یاد رکھیے، شدید العقاب ہے۔ کیا ہے وہ؟ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ لیکن نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ سے امید بھی ہے، رحم کرے گا، عطا کرے گا۔ تو اس طریقے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی جتنا سمجھے گا اسماء اور صفات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اسماء اور صفات کا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے اس اہم علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں ہمارے لوگوں میں اس معاملے میں خامی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اس باب میں اسماء اور صفات کے باب میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سے فرقے گمراہ ہوئے۔ کیوں؟ کسی نے عقلی تعویل کر دی، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے کچھ سے کچھ مطلب بتا دیا، اور ہم نے شارٹ میں ایک جملے میں آپ کو ہم نے کہہ دیا کیا؟ جو بھی نام، جو بھی صفات وارد ہیں قرآن میں اور سنت میں، ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے جیسے وارد ہیں۔ ہم تحریف نہیں کریں گے، مثال پیش نہیں کریں گے، مشابہت پیش نہیں کریں گے، کیفیت پیش نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہہ دیں گے سب کے جواب میں جس طرح اس کی شان کے لائق و مناسب۔ اگر یہ قاعدہ آپ نے یاد کر لیا، بہت سے گمراہ لوگ جو فرقے بنا بنا کے گمراہ ہوئے اس معاملے میں، آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسماء اور صفات کے باب کو باقاعدہ سمجھنے اور اس میں انحراف سے بچنے کی توفیق دے۔ آئیے وہ آیت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہیں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ۔ حسنہ کہتے ہیں بہترین ناموں کو، خوبیوں کے مالک نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعا کیا کرو، کوئی بھی دعا کیجئے آپ کہیے اے اللہ تو رزاق ہے، روزی سے نواز دے، غفار ہے، معاف فرما، وہاب ہے، اللہ عطا کر دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے قطع تعلق کیجئے۔ کن لوگوں سے؟ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو ان کے ناموں کے سلسلے میں الحاد سے کام لے رہے ہیں، کجروی اختیار کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے شاہراہ کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، جیسا وہ کر رہے ہیں قریب ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور علم سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔